اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیہ کریمہ کے ضمن میں اللہ پاک نے اپنے بندوں سے 3 طرح کا مطالبہ فرمایا ہے۔ پہلا مطالبہ ایمان لانے اور اس پر جمے رہنے کا ہے۔ دوسرا مطالبہ ہے اللہ سے ہر حال میں ڈرتے رہنا ہے، اور تیسرا مطالبہ ہے سچوں کی صحبت کو لازم پکڑ لینا ہے۔ ایمان یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کا ایمان جتنا کمال کا ہوگا وہ اتنا ہی آزمایا جائے گا۔ ایک حدیث پاک میں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک بندہ پوری زندگی مسلسل آزمائش سے گزرتا ہے، اس کی زندگی سے آزمائش ختم ہی نہیں ہوتی۔ وہ دعا کرتا ہے، وہ درود پڑھتا ہے، وہ سلام پڑھتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، لیکن آزمائش اس کی زندگی سے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ جیسے معلوم ہو رہا ہو کہ آزمائش اس کے ساتھ بالکل چپکی ہو، لازم ہو۔ اب حدیث پاک پہ غور کریں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ بندہ اتنا آزمایا جاتا ہے کہ ٹوٹ جاتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے، اور کبھی کبھی وہ بندہ خود میں یہ سوچتا ہے کہ شاید میری زندگی میرے لیے تنگ ہو گئی۔ اب وہ بندہ بہت پریشان رہتا ہے، پریشان حال رہتا ہے، اور پھر وہ جو آزمایا جاتا ہے تو ہر حوالے سے آزمایا جاتا ہے۔ کبھی بیوی کے حوالے سے آزمایا جائے گا، کبھی بچوں کے حوالے سے آزمایا جائے گا، کبھی ماں باپ کے حوالے سے آزمایا جائے گا، کبھی گھر والوں، کبھی رشتہ داروں کے حوالے سے آزمایا جائے گا، کبھی پڑوسیوں کے حوالے سے آزمایا جائے گا، اور کبھی محلے اور بستی کے حوالے سے آزمایا جائے گا۔ اس قدر آزمائش ہوگی کہ پھر وہ جو ہے ایک وقت آئے گا، آخری وقت ہوگا اس کا، اور جب وہ اسے موت آئے گی اور جب وہ اللہ سے ملے گا نا، تو حدیث میں دیکھیں، ہمارا ایمان حدیث پر ہے، ہم سب کا ایمان حدیث پر ہے، تو وہ آزمائشی بندہ جو مسلسل آزمایا گیا اور اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے، وہ بندہ بظاہر نماز نہیں پڑھا، چونکہ آزمائش اتنی سخت ہے کہ اسے اتنا ٹائم نہیں مل پا رہا ہے کہ وہ نماز پڑھے۔ وہ بندہ بظاہر روزہ نہیں رکھا، وہ بندہ بظاہر زکوٰۃ نہیں دیا، وہ بندہ بظاہر حج نہیں کیا، وہ عمل خیر سے دور رہا، مگر مومن رہا۔ بول دیجئے سبحان اللہ۔ وہ مومن رہا، وہ ایمان پر رہا، وہ ایمان پر جمع رہا، اور تکلیف کو فیس کیا، آزمائش اور مصیبت کو فیس کر کے وہ اس مقام کو پایا کہ جو مقام کوئی صدیق نہیں پاتا، جو مقام کوئی ولی نہیں پاتا، اس مقام کو وہ پا لیا صرف آزمائش کی وجہ سے۔ تو اس کے گناہ کیا ہو گئے؟ سارے آٹومیٹکلی بخش دیے گئے، اور پھر اللہ نے اس کو نامہ اعمال دکھا دیا کہ دیکھ، تیرے نامہ اعمال میں تیرے نام سے ایک گناہ بھی نہ رہا۔ پھر وہ پوچھا، اے اللہ، حیرت ہے، ہم نے تو کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، زکوٰۃ نہیں دیا، حج نہیں کیا، قرآن کی تلاوت نہ کی، پھر بھی ہمارے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں۔ تو کہا کہ جو تو نے تکلیف سہی ہے، جو تو نے مصیبت کا سامنا کیا ہے، جو تو نے آزمائش کا سامنا کیا ہے، اسی کی بدولت اللہ تیرے گناہ کو بخش دیا۔ اس لیے تو قرآن ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، چاہے جتنی آزمائش ہو جائے ایمان پر جمے رہنا، ایمان کا سودا نہ کرنا، ایمان پر استقامت کے ساتھ پوری زندگی، چاہے سر کٹ جائے، چاہے جان چلی جائے، چاہے موت آ جائے، چاہے تمہیں جیل میں بند کر دیا جائے، لیکن پھر بھی ایمان کا سودا نہ کر۔ تو آج ہمیں، چونکہ یہ جمعۃ المبارکہ ہے، اس مبارک دن کے موقع پر ہمیں ایک سبق حاصل کرنا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، حالات جیسے بھی بنتے رہیں، اور سچویشن جیسا ہو اور ماحول جیسا ہو، ہمیں ایمان لاتے رہنا ہے اور ایمان پر جمے رہنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب آئیے، دوسرا مطالبہ ہے اتقوا اللہ۔ جب ایمان لے آئے ہو اور ایمان پر جمے رہنے کا ارادہ ہو گیا ہے، تو اب تمہیں اللہ سے ڈرنا ہے۔
کیونکہ اللہ کا ڈر وہ واحد ڈر ہے کہ جس دل میں یہ ڈر سما جاتا ہے پھر بندہ نہ خلوت میں گناہ کرتا ہے نہ جلوت میں گناہ کرتا ہے۔ اللہ کا ڈر وہ واحد ڈر ہے کہ بندے کو عام انسان سے ولی بنا دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کا ڈر وہ واحد ڈر ہے کہ جب بندے کے دل میں پیدا ہو جائے تو پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا، پھر وہ حق بولتا ہے، حق سنتا ہے، حق پر چلتا ہے اور حق پر چلنے کی تعلیم دیتا ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ کا ڈر، آپ دیکھیں سرکار بڑے پیر روشن ضمیر سے آج ادبن، چونکہ ادب کی وجہ سے بھی لوگ بڑوں سے ڈرتے ہیں، ادب کی وجہ سے لوگ بڑوں سے ڈرتے ہیں، تو سرکار بڑے پیر روشن ضمیر کے ادب میں ان کا ادب بچا لاتے ہوئے لوگ آج بھی احتراماً ان سے ڈرتے ہیں، ان کا نام ناپاکی میں نہیں لیتے، انہیں ڈر ہے۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں غوث پاک کوئی خدا تو نہیں ہے؟ پھر کیوں ڈر؟ چونکہ بڑے پیر نے پوری زندگی خدا کے ڈر کو اپنے دل سے لگایا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ یہ صلہ دیتا ہے کہ جب آپ اللہ سے ڈرنے لگیں گے نا تو دنیا آپ کا ادب کرے گی اور دنیا آپ کے احترام میں ڈرنے لگے گی۔ انسان دو ہی آدمی سے زیادہ ڈرتا ہے، یا تو بہت زیادہ شریف ہو تو انسان ڈرنے لگتا ہے، بھائی سچ ہے نا، بہت زیادہ شریف سے بھی انسان ڈرتا ہے، اور بہت زیادہ کمینہ انسان سے بھی آدمی، بولیے بھائی، ڈرتا ہے نا، دو ہی آدمی سے ڈرتا ہے۔ تو شریف سے کیوں ڈر رہا ہے؟ کیونکہ شریف خدا سے ڈر رہا ہے، بول دیجئے۔ شریف سے ڈرنے کا مطلب ہی ہے کہ شریف کے دل میں خدا کا ڈر ہے، اسی لیے اللہ نے اس شریف کے احترام کو اور اس کے ادب کو اور اس کی محبت کو اور اس کی شرافت کو اور اس کے جو ہے احترام کو لوگوں کے دلوں میں ڈال رکھا ہے۔ تو اللہ کا ڈر یہ بہت اہم ہے۔ ہم تنہائی میں رہیں تو اللہ سے ڈریں، بھیڑ میں رہیں تو اللہ سے ڈریں۔ ہم اگر یہ ڈر ہمارے ساتھ ہوگا، یہ اللہ کا ڈر ہمارے ساتھ ہوگا نا، تو تنہائی میں گناہ کرنے سے ہم کو بچا لے گا، بچائے گا کہ نہیں بچائے گا؟ اگر یہ اللہ کا ڈر ہمارے ساتھ ہوگا نا تو تنہائی میں موبائل میں گندی گندی فلمیں اور گندی گندی ویڈیوز دیکھنے سے ہمیں بچائے گا کہ نہیں بچائے گا؟ تو اللہ کا ڈر وہ ساتھی ہے جو آپ کو، واحد وہ ساتھی ہے، میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اللہ کا ڈر وہ ساتھی، وہ دوست ہے جو آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ ہر وقت کانپتے رہیں۔ اللہ سے ڈرنے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ ہر وقت جو ہے بولیں مایوس رہیں۔ بھائی ڈر کی وجہ سے بھی لوگ مایوس ہوتے کہ نہیں؟ خوف زدہ رہتے ہیں، کانپتے ہیں، پتہ نہیں کب کیا ہو جائے۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ آپ گناہوں سے بچتے رہے، بول دیجئے سبحان اللہ۔ دیکھیں یہ واحد خدا کا ڈر، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنے والے مقام پا گئے، اللہ سے ڈرنے والے ولایت پا گئے، اللہ سے ڈرنے والے مقام قطبیت پا گئے، اللہ سے ڈرنے والے مقام غوثیت پر فائز ہو گئے۔ اللہ سے ڈرنے والا انسان کوئی مقام پائے نہ پائے، بڑی ذمہ داری سے، اللہ سے ڈرنے والا انسان کوئی مقام پائے نہ پائے مگر انسانیت کا مقام ضرور پا لیتا ہے، انسانیت کا مقام پا لیتا ہے۔ وہ کسی کو ستانے سے ڈرتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا کسی کا دل دکھانے سے ڈرتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا پڑوسیوں کے ساتھ ناانصافی کرنے سے ڈرتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا بہرحال وہ کم سے کم انسان بن جاتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے والا کیا بن جاتا، بولے؟ انسان بن جاتا ہے، انسان۔ اور ابھی سب سے زیادہ ضروری ہے، توجہ، ابھی سب سے زیادہ ضرورت ہے انسان بننے کی، ولی بننے کی نہیں۔ ہم ولی بنے نہ بنے، اگر انسان ہی بن جائیں تو بہت ہے۔ ولی بننے کی سوچ رکھنے والوں کو یہ پیغام ہے، نمازی بننے کی سوچ رکھنے والوں کو یہ پیغام ہے کہ آپ نمازی بنے نہ بنے مگر کم سے کم، بولیے بھائی، انسان بن جائیے۔ انسان، وہ انسان بنے
کہ جس انسان سے لوگ محبت کرے، وہ انسان بنے کہ جس انسان کا لوگ احترام کرے، وہ انسان بنے کہ جس انسان کا لوگ ادب کریں، وہ انسان بنے، ہے نا؟ تو اللہ سے ڈرنے کا ایک فائدہ ہے کیا؟ بن جانا انسان۔ تو دو بات ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، ایمان پر جمے رہو، اتقوا اللہ، اور اللہ سے پوری زندگی ڈرتے رہو۔ دو بات ہو گئی۔ اب تیسرا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور اے ایمان والو کبھی بھی اپنے ایمان پر، دیکھیں کتنے لوگ سمجھتے ہیں، کتنے لوگ سمجھ رہے ہیں میری بات، اے ایمان والو ایمان تو لے آئے ہو اور ایمان پر جمے بھی ہو، لیکن کبھی بھی اس کا گھمنڈ مت کرنا، کبھی بھی اس پر تکبر مت کرنا، کبھی بھی غرور مت کرنا کہ ہم تو مومن ہیں، ہم تو ایمان لے آئے ہیں، ہم تو ایمان پر جمے ہوئے ہیں، اس پر کبھی گھمنڈ مت کرنا، کیونکہ گھمنڈ چاہے ایمان کا ہو، چاہے تقوی کا ہو، چاہے حسب و نسب کا ہو، چاہے خاندان کا ہو، چاہے دولت کا ہو، انسان کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی ایمان لانے پر گھمنڈ، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ جو ہم ایمان لائے اور ایمان پر جمے۔ اللہ کی بارگاہ میں اس ایمان پر جمے رہنے کے سلسلے میں رونا چاہیے، خوشیوں کا آنسو نذرانہ پیش کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ ہم ایمان لائیں اور ایمان پر جمیں۔ اس پر کبھی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا ہے۔ بڑائی کس کے لیے ہے؟ بولیے ایک آواز میں، اللہ کے لیے۔ کس کے لیے ہے؟ بھائی ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اے اللہ بڑائی تیرے لیے ہے۔ اے اللہ ہم تو خاک ہیں، اے اللہ ہم تو کچھ نہیں تھے، بس تیری لیے بڑائی ہے، تو بڑا ہے، تو متکبر بھی ہے، تیری شان ہے تکبر، اے اللہ تیری شان ہے۔ قرآن نے کہا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ کی صفت بیان فرمائی، الملک، القدوس، السلام، المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر۔ اللہ ہی متکبر ہے اور اسی کو یہ زیب دیتا ہے، بڑائی اسی کو زیب، باقی بندے کو نہیں دیتا۔ بندہ جھک کر چلے تو اسی میں کامیابی ہے۔ توجہ ہے نا بھائی؟ بندہ جھک کر چلے، اکڑ کر نہ چلے، فخر کے ساتھ نہ چلے، جھک کر، کیونکہ جو پیڑ، جو درخت جھکا ہوتا ہے نا وہ ٹکا ہوتا ہے۔ توجہ ہے نا؟ تو بڑائی کس کے لیے؟ ایک آواز میں بولے، اس لیے کبھی بھی کسی چیز کا گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے نا۔ ٹھیک، اب یہاں پر ایمان لانے پر گھمنڈ نہیں کرنا ہے، ہم لائیں، اللہ کا شکر ہے۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنے کا ہم نے بتا دیا مطلب کیا ہے، انسان بننا۔ بھائی جو انسان بنے گا نا وہ تکبر نہیں کرے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے کہ ہمیں کسی صحبت کی کیا ضرورت، ہمیں کسی ولی، کسی جو ہے صالح اور کسی پرہیزگار اور کسی متقی اور کسی نیک انسان اور کسی عالم دین کی صحبت کی کیا ضرورت، جو لوگ یہ کہتے ہیں ہمیں مزار پہ حاضری دینے کی کیا ضرورت، ہمیں بڑے پیر کی نیاز لگانے کی کیا ضرورت، جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں ہمیں اہل بیت سے کیا ضرورت، ہمیں صحابہ سے کیا ضرورت، جو لوگ اس طرح کی بات کرتے، تو ان کے لیے یہ بات ہے۔ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کی کیا ضرورت، ہم بھی تو ایمان والے ہیں اور ہم بھی اللہ سے ڈرنے والے ہیں، تو لہٰذا جب ہم ایمان والے اور اللہ سے ڈرنے والے تو یہی بہت بڑی بات ہے، ہمیں نجات، ہماری نجات کے لیے یہی کافی ہے۔ یہ سچوں اور نیک لوگوں کی صحبت کی کیا ضرورت ہے؟ جو لوگ اس طرح کی تھنکنگ رکھتے ہیں تو سنیں، اتقوا اللہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اتقوا اللہ میں نماز شامل ہے یا نہیں؟ بولیے بولیے بولیے، کوئی بات نہیں۔ اتقوا اللہ میں نماز، ظاہر سی بات ہے جب ہم اللہ سے ڈریں گے تو نماز کی پابندی کریں گے کہ نہیں؟ جب ہم اللہ سے ڈریں گے تو رمضان کا روزہ رکھیں گے کہ نہیں؟ جب ہم اللہ سے ڈریں گے اور اللہ نے ہمیں مال دیا ہے تو اس کی راہ میں خرچ کریں گے کہ نہیں؟ جب ہم اللہ سے ڈرنے لگیں گے اور اللہ نے ہمیں مالک نصاب بنایا تو خانہ کعبہ کا حج کریں گے کہ نہیں؟ تو وہی تو بتانا چاہ رہے ہیں۔ اتقوا اللہ میں نماز بھی ہے، اتقوا اللہ میں روزہ بھی ہے، اتقوا اللہ میں زکوٰۃ بھی ہے، اتقوا اللہ میں حج و طواف بھی ہے، اتقوا اللہ میں حقوق اللہ بھی ہے اور حقوق العباد بھی ہے۔
تو جب اتقوا اللہ میں تمام کام مکمل ہو جا رہا ہے اور تمام دین کی بنیادی باتیں مکمل ہو جا رہی ہے اور تمام عبادتیں مکمل ہو جا رہی، تو پھر سچوں کی صحبت کی کیا ضرورت؟ ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ بات آئے، تو قرآن نے کہہ دیا کہ آپ لاکھ ایمان لے آئیں، لاکھ ایمان پر جمے رہیں، لاکھ نماز پڑھ لیں، لاکھ روزہ رکھ لیں، لاکھ قرآن کی تلاوت کر لیں، لاکھ اسلامی بنیادی باتوں پر عمل کر لیں، آپ لاکھ شریعت کے احکام پر عمل کر لیں، لیکن اس وقت تک آپ کا ایمان اور آپ کا تقوی کمال کو نہیں پہنچے گا جب تک آپ کسی ولی کامل، پیر کامل کی صحبت میں نہ بیٹھ جائیں۔ سبحان اللہ۔ تو اب بتائیں، اللہ کا جو تین طرح کا مطالبہ ہے، تین طرح کا مطالبہ، ایمان لانے کا اور اللہ سے ڈرنے کا اور سچوں کی صحبت میں بیٹھنے کا، ان تین طرح کے مطالبات پر کون عمل کرتا ہے؟ سنی۔ کون کرتا ہے؟ سنی۔ سنی کے علاوہ کوئی مذہب، میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اب بات سامنے آ گئی، سنی کے علاوہ کوئی فرقہ، کوئی جماعت، کوئی مذہب، کوئی طبقہ ان تین مطالبات پر عمل نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سنی کو دیکھو، ایمان بھی الحمدللہ، سنی کو دیکھو تو نماز بھی الحمدللہ، اور سنی کو دیکھو تو کسی نہ کسی پیر کا، بولیے، دامن بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے پیارے، تو ہمیں چاہیے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے، کیونکہ صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ صحبت جیسی ہوتی ہے اثر ویسا ہی ہوتا ہے۔ آپ اگر برے کی صحبت میں بیٹھیں گے تو آپ کو برا بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ہاں، آپ اگر یا ہم برے کی صحبت میں بیٹھیں گے تو ہمیں برا بننے سے کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا۔ آپ اگر اچھوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو آپ کو اچھا بننے سے کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ یہ قرآن ہے بھائی اور ہمارا ایمان ہے۔ اللہ ہم سب کو اچھی صحبت میں بیٹھائے، اچھی صحبت کو لازمی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے اور زندگی مکمل اسلام پر نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ صدق دل سے پڑھ لے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ